ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ پہ پروگرام وائڈ اینگل، اور ہم بات کر رہے ہیں اوور آل مجموعی طور پہ پاکستان کرکٹ کی جو سیریز ہوئی ہے سری لنکا کے ساتھ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں مجموعی صورتحال پہ اور خرابیوں پہ اور اچھائیوں پہ پاکستان کی کرکٹ کی۔ عروج، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں، سرجری کی بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کوچز ہیں ہمارے باؤلنگ کا اور بیٹنگ کے کوچز جو ہیں، وہ اپنے زمانے کے تو بہت اچھے نام تھے ان کے، پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ بتائیے۔ اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اب جیسے اسپنر کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو مشتاق احمد سکھا رہے ہیں نا ان کو، جی کیوں نہیں چل رہے ہمارے سے؟ دیکھیں، اگر تو آپ انڈیویجولس کے اوپر جائیں گے، آپ سب سے پہلے جو نام آتا ہے ہمارے پاس وہ سعید اجمل کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ او ڈی آئی میں نمبر 1 رینکنگ ہے ان کی، ٹیسٹ میں 4 نمبر پہ ہیں، وہ 9 نمبر پہ ہیں سوری، اور T20 میں ہے وہ 4 رینکنگ پہ ان کے۔ تو جب بھی آپ سعید اجمل کی بات کرتے ہیں، وہ ایک انڈیویجول پرفارمنس ہے، وہ کوئی ایسا کوچ نہیں ہے جو ان کو میدان میں آ کر ان کو سمجھائے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ کوچ از اے پیڈ پوزیشن، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اتنے سالوں کے لیے آیا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے جی، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اس کی اکانومی ریٹ لگا دینی ہے آگے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ سب سے سیدھی بات نہیں عروج، میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ دیکھیے کوچ، اب یہ وہ کرکٹ نہیں رہی جو 20 سال پہلے تھی۔ آج کی کرکٹ ہے سائنٹیفک کرکٹ۔ بالکل سائنٹیفک کرکٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر لڑکے پہ کام ہوتا ہے، ہر لڑکے، ہر بیٹسمین کے اوپر اس کی کمزوریوں کو اور اس کی اسٹرینگس کے اوپر کام بیٹھ کے مل کے دیکھتے ہیں۔ اور جو کوچ ہے نا، جو آپ بات کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں آپ اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ کوچ کو بٹھال کر کے سعید اجمل کو سنگاکارا کی ٹانگ، سنگاکارا کا فٹ، سنگاکارا کی رسٹ دکھانی پڑے گی کہ دیکھو جب تم اس کو دوسرا کرتے ہو تو سنگاکارا کا رائٹ فٹ آگے آتا ہے، تم اس کو راؤنڈ دا وکٹ گین کرتے کیوں؟ سعید اجمل جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے ٹیسٹ میچوں میں راؤنڈ دا وکٹ گین کر رہا ہے۔ یہ ایک ڈیفینسو اپروچ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ رن کم دوں میں۔ دیکھیے یہ رن کم دینے والی اپروچ ہوتی ہے، یعنی آؤٹ کرنے والی نیگیٹو بالنگ جس کو کہتے ہیں، آپ کی یہ نیگیٹو بالنگ ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو صرف سوری آپ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ سنگاکارا کو جس طریقے سے ساؤتھ افریکنز نے ٹریپ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو شارٹ پچ بال دیں گے، باؤنس کریں گے، یہ ان کو ہمیشہ جو ہے ان کو اسی طرح ان کو ٹریپ کر کے آؤٹ کیا۔ انہوں نے اسٹڈی کیا ان کو۔ ہمارے ساتھ میں نے جو بھی کوچ کی بات کی، آپ نے بھی جو بتایا کہ کوچ اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ کو جو المیہ ہے، وہی والی بات ہے کہ ہم بہت دکھ سے دیکھتے ہیں، تو وہ دکھ اسی چیز کا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلیبر ہے، ہمارے پاس حفیظ ہیں جن کی رینکنگ ہے، ہمارے پاس سعید اجمل ہے جس کی رینکنگ ہے، ہمارے پاس 2 لیفٹ آرم بالرز ہیں اس وقت کرنٹ ٹیم میں، وہاب ریاض ہیں اور ہمارے پاس جنید خان ہیں۔ ہمارے پاس ورلڈ کا سلطن آف دا سوئنگ وسیم اکرم، اس جیسا بالر ابھی تک کوئی پروڈیوس نہیں ہے کدھر؟ وہ کلکتہ نائٹ رائڈر کا کوچ بنا ہوا ہے، وہ اس نے تمام ہندوستانی پلیئروں کو ٹپ دینی ہے، تمام ہندوستانی چینلز کے اوپر بیٹھ کے پیسے کمانے، اور کچھ نہیں کرنا، اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی غرض نہیں۔ اور جب بات کرو بورڈ مجھے بلائے تو میں آ جاؤں، بورڈ آج کہے تو میں، کوئی نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا، انہوں نے صرف سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے تنقیدیں کرنی اور کچھ نہیں کرنا۔ وسیم اکرم سے پوچھو کہ یار وسیم اکرم، عرفان کو بنانا یا تمہارا یہ انڈیا کا جو یہ لڑکا کیا نام ہے ظہیر خان کو بنانے میں، اور یہ تمہارا محمد شامی کو بنایا تم نے، یار ہمارے لڑکوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ہاں، اس میں وسیم اکرم کے ساتھ ساتھ ہمارے بورڈ کا بھی قصور ہے۔ دیکھیے اگر آپ کی جیب میں ایک ڈائمنڈ ہو تو اس کو اندر کی پاکٹ میں رکھنے کا فائدہ ہے یا انگلی پہ لگانے کا فائدہ ہے؟ تو یہ بورڈ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ ہے، آؤ اس کو انگلی پہ لگاتے ہیں، آؤ اس کو بیٹھالتے ہیں، آؤ اس کو سمجھاتے ہیں، آؤ اس کو لے کے آتے ہیں، اس کی تمام کوالیفیکیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ وہی بورڈ کرے گا نا جس کو کرکٹ کا درد ہوگا، جب اس کو یہ درد ہے کہ میرا ڈرائیور آیا کہ نہیں آیا، میری بیگم کو شاپنگ پہ لے کے گیا نہیں گیا، چاہے وہ بٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نجم سیٹھی ہو، کوئی ہو، جب اس کو کوئی درد ہی نہیں ہے تو وسیم اکرم کو کیوں بلائے گا؟ وہ وقار یونس کو کیوں بلائے گا؟ وہ جاوید میرداد کو کیوں ہاتھ پکڑ کے کہے گا کہ بیٹا اس کمرے اے سی والے کمرے سے نکلو اور فیلڈ میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے مجھے بیٹسمین پروڈیوس کر کے دو؟ وہ کیوں کہے گا؟ یہی ہے ہمارا مسئلہ، یہی ہے ہمارا المیہ کہ ہمارے پاس ویژن والا بورڈ، ہمارے پاس ملک سے محبت کرنے والا بورڈ، ساری بات ملک کی محبت کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، اس کی سرجری کی ضرورت؟ میں نے بتا دیا نا، جملہ آپ کو دے دیا، سرجری آپ کی ملک سے محبت، اور ملک سے محبت صرف ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کا خون پسینہ اس ملک میں لگا ہوا ہو، یا جن کے سامنے ملک کی ترقی ان کی ترقی کے برابر ہو۔ اب اگر لڑکے آپ راشد لطیف، اب میں مثال دوں راشد لطیف کو آپ نے کہا ہم تمہیں بنا رہے ہیں سلیکٹر، چیف سلیکٹر،
راشد لطیف نے کہا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا, اصولوں والی بات کری, فارغ کر دیا. معین خان کو بنا دیں گے جی ہم سلیکٹر, کیونکہ معین خان کمپرومائز کرتا ہے. اب وہ ان کی سنے گا بھی, ابلائج بھی کرے گا, وہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا, بنا دو جی کیونکہ ہماری سنے گا. دوسرے جو سرجری سینٹرز کی آپ نے بات کی ڈاکٹر انصاری, ہمارا جو سرجری سینٹر ہے وہ بیسکلی LCC ہے. بالکل, ہمیں یہ سرجری سینٹرز جو ہیں پورے ملک میں پھیلانے چاہیے. ہمارے پاس یاسر حمید تھا, پشاور کا بیٹسمین تھا, بہت اچھا بیٹسمین تھا, ہم نے اس کو بھی ضائع کیا. ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی, اور اپ اینڈ ڈاؤن کس کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کوہلی کی مثال لے لیجئے آپ, بری طریقے سے فیل ہوا ہے ابھی پچھلی سیریز میں. لیکن بات وہی آتی ہے ڈاکٹر انصاری, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہمیں یہ جو سرجری سینٹرز ہیں, یہ جو ہماری کرکٹ کلبز ہیں, یہ جنرل سرجری کی بات کر رہے ہیں, یہ اوور آل سرجری کی بات کر رہے ہیں. سرجری سینٹرز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ انڈیویجول کلب لیول کے اوپر, آپ کے ایسوسیشن لیول پہ, سٹی لیول پہ, یہ تو ہوگا. لیکن اگر یہ اس وقت ممکن ہے نا کہ جب بورڈ میں لاہور میں تو ایک آدمی بیٹھا ہو جو بیٹھ کر کے اس کو ویژن کرے کہ مجھے سال بھر میں ان جگہوں پہ اپنی اکیڈمیز بنانی ہیں, مجھے اسلام آباد سے 2 لڑکے اٹھانے ہیں, مجھے کوہاٹ سے 2 لڑکے اٹھانے ہیں, مجھے کراچی سے 2 لڑکے اٹھانے ہیں, اور ان کو اٹھانے کے لیے میں ایک کی ذمہ داری ظہیر عباس کی لگا رہا ہوں, ایک توصیف احمد اٹھائے گا, ایک جاوید میدان اٹھائے گا. سرجیکل ٹیکٹکس. دیکھیں جس بورڈ میں یہی ہر وقت یہ سوچا جا رہا ہو کہ اب ہم نے چیئرمین کس کو بنانا ہے یا کون آ کے چیئر کرے گا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بھائی میرے, جس ملک کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے چیف جسٹس کا کیا نام ہے یا تمہارے وزیر دفاع کا کیا نام ہے, لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ PCB کے چیئرمین کا کیا نام ہے, اور کتنی لیکریٹو پوزیشن ہے وہ. اور ڈاکٹر انصاری نے بہت اچھی, ایک دفعہ مجھے یاد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی موسٹ امپورٹنٹ عہدہ ہے اور جو بہت ہی پاورفل عہدہ ہے پریزیڈنٹ کے بعد اور وزیر اعظم کے بعد, تو وہ PCB کا چیئرمین ہے. بالکل, تو اس کے پیچھے ایک بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے, ایک پولیٹیکل اس کے اوپر ایک رنگ ہے, ایک خامخواہی کی دوڑ ہے جو اس کو پکڑنا ہے, اور اسی چیز کو جو ہے آپ نے کہا کہ اس کا سرجری ہے. اور بھائی نہ صرف پیسے کے لیے لوکریٹو ہے, میڈیا ہے, شوبز ہے, اور سیر سپاٹے ہیں, پوری فیملی کے سیر سپاٹے ہیں, اور ایک کے نہیں ہے, پوری PCB کی جو گورننگ باڈی ہے اس کے 7 کروڑوں کا بجٹ ہے. سب سے زیادہ پیسہ اس وقت PCB کے پاس ہے, اربوں روپیہ ہے. پاکستان کی وزارت خزانہ کے پاس, اسٹیل مل کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا کہ PCB کے پاس ہے. لیکن ویژن نہیں ہے, ملک سے محبت نہیں ہے. میں اپنے لیے بیٹھا ہوں تو میں اپنے لیے ہی کروں گا نا, ملک کے لیے میں کیوں کروں گا؟ مجھے کیا غرض ہے کہ لڑکا بالنگ اچھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, جب مجھے یہ فکر لگی زیادہ کہ یار بات سنو, میں کسی طرح سے اگلی گورنمنٹ میں سیٹنگ کر لوں کہ میں وہاں بھی PCB لگ جاؤں. کیا یہ جو کھلاڑی ہیں, جاوید میاں, یہ ظہیر عباس, یہ اس طرح کے جو بولرز ہیں, ان کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں, کیسے ان کو پکڑ کے بٹھائیں کہ یار مجھے اتنے عرصے میں یہ بندہ چاہیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کا ایک طریقہ ہے. دیکھیے, اگر تو ادارے کا سربراہ اپنے عمل سے, اپنی سوچ سے, اپنے ویژن سے لڑکوں کو تیار کر سکتا ہے, عہدوں کو بنا سکتا ہے, تب تو یہ ہو سکتا ہے. پھر چلیے 1992 میں چلتے ہیں. 1992 میں کپتان کون تھا؟ ٹھیک ہے, عمران خان تھا, لیڈر تھا. اب عمران کو سمجھ دے کہ عمران بن گیا آپ کا PCB کا صدر. اس کو پتا ہے کہ وسیم اکرم کے اندر کیا اسٹرینگتھ ہے, کیا ویکنس, اس کو پتا ہے میداد میں کیا ہے اچھا ہے کیا برا, اس کو پتا ہے مشتاق محمد کیا کر سکتا ہے, احمد مریلے کیا کر سکتا ہے. اسی طرح سے اس کو بنا دے PCB کا صدر. اس طرح کی مثال دے رہا ہوں, اگر صدر کی وہ ویژن ہو تو ہر لڑکے سے کیا کیا کام لینا ہے, ماضی کے عظیم بیٹسمین وہ کیا کر سکتے ہیں, ان سے وہ کام لیے جائیں. نہ بجٹ کی کمی ہے, نہ ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ ملک میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. ہمارے پاس کمی ہے تو سوچ کی ہے, کمی ہے تو محبت کی ہے, کمی ہے تو ایک ارادے کی ہے, اور کمٹمنٹ کی کمی ہے. وہ کمی کو پورا کر کے اگر ایک PCB کا چیئرمین جو کرکٹ اور ملک سے پیار کرتا ہو 3 سال کے لیے آ جائے, میں 5 سال بھی نہیں کہتا یار, 3 سال کے لیے آ جائے, اس ملک کی کرکٹ آئندہ 20 سال تک راج کرے گی. ایک PCB کا چیئرمین جس کو کرکٹ اور ملک دونوں سے پیار. سٹرکچر جو ہے وہ کہاں سے, یعنی کیا اکیڈمیز بنائی جائیں, کیا کہاں؟ سب سے پہلے گراس روٹ, جو بات کی گراس روٹ. دیکھیے, سب سے پہلے آپ کو PCB کا چیئرمین اچھا ہے. اب PCB کا چیئرمین آ گیا, اس کو پتا ہے کہ ہر شہر کی اپنی کرکٹ ایسوسیشن موجود ہے, ہر جگہ سیاست موجود ہے, ہر جگہ پسند ناپسند موجود ہے. کراچی میں فاروقی صاحب کا گروپ ہے تو ان کا گروپ ہے, تو ان کا گروپ ہے, پشاور میں ان کا, تو اس کو ختم کر کے ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کی جائے. اچھا, پیپسی نے آج سے 2 سال پہلے کی تھی. اس کو بڑے پیمانے پہ کریں, بڑی اکیڈمیز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ
ایک ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے تحت 3 مہینے روڈ پہ نکل جائیں. میں ہوتا میں 3 مہینے روڈ پہ نکلا ہوا. اچھا. میں پیپسی کے ساتھ یا کسی بھی ادارے کے ساتھ کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ایک ہر طرح کے کیمپس لگاتا. ٹھیک ہے. کیمپس لگا کے پشاور سے لے کے کراچی تک میں کیمپ لگاتا بڑے بڑے شہروں میں. اس میں لے کے آتا وسیم اکرم کو, اس میں لے کے آتا وقار یونس کو, اس میں لے کے آتا باہر کے بالر ایلن ڈولن کو اٹھا کے لاؤ. آپ وہاں سے جناب ہندوستان کے 1-2 بڑے بالروں کو بلا کے لائیے, آپ سری لنکا کے 1-2 بالروں کو لائیے, مرلی دھرن کو لے کے آئیے, ثقلین مشتاق کو لائیے کہ آؤ ان لڑکوں میں ٹیلنٹ تلاش کرو. ان کو مہینے بھر کا ٹائم دیتے. 2 دن میں ٹیلنٹ نہیں تلاش ہوتا, مہینے بھر کے اندر ان کو وہاں سے تیار کرو. جو وہاں تیار ہو گئے, وہاں سے کلب کرکٹ اور ریجنل کرکٹ کی بنیاد پڑی کہ ہم یہاں پر 44 لڑکے 50 لڑکے ہم نے ڈھونڈ لیے. اب ان کی 3 ٹیمیں بن گئی. یہ ٹیم اے, ٹیم بی, ٹیم سی ہے. ان 3 ٹیمیں ہر شہر کی 12 شہروں کی بڑے 3 ٹیموں میں 36 ٹیمیں بن گئی. 36 ٹیموں کی ایک لیگ ہوگی. اس لیگ کو مانیٹر کریں گے یہ 4-5 ماضی کے عظیم بیٹسمین, اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہم نے تم کو ہیرے دے دیے, اب تراش کے تم لاؤ گے ان کو. ان کو 36 ٹیموں کو گیمز کرواؤ, ان میں تمہیں ٹیلنٹ تلاش کرو, ان میں سے لڑکوں کو شارٹ لسٹ کرو. ہمیں 20 لڑکے دسمبر کے مہینے میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں یہاں سے چاہیے, ہمیں لا کے دے دینا. اس کے بعد ان 20 لڑکوں کو ہم اپنی لاہور کی اکیڈمی میں بٹھائیں گے. یہاں ہمارا نیشنل کوچ ہوگا, نیشنل ٹیم کا کپتان ہوگا, نیشنل ٹیم کا مینیجر ہوگا, وہ ان لڑکوں کی انالیسس کرے گا. ان میں شارٹ لسٹ 20 لڑکوں میں سے 3 لڑکے نکال کے لائے گا, 4 لڑکے لائے گا, پھر ان کو روٹیشن کی بنیاد پہ کھلائیں گے. اب پہلی سیریز ہماری آسٹریلیا سے آ رہی ہے نا اکتوبر میں, ہم اکتوبر میں 4 لڑکوں میں سے 2 لڑکوں کو چانس دیں گے. اس کے بعد مارچ میں آ رہی ہے نا, ہم مارچ والے میں ورلڈ کپ میں 2 لڑکوں کو چانس دیں گے. اس طرح سے ہم ان کا ایک راسٹر بنا دیں گے, اور پھر ہم دوبارہ روڈ پہ نکل جائیں گے. ہم دوبارہ روڈ پہ نکلیں گے, پھر 20 لڑکے نکال کے لائیں گے, پھر 40 لڑکے نکال کے لائیں گے, اور ریجنل بنیادوں پہ. پیسے کی تو کمی نہیں ہے نا بھائی, بالکل صحیح ہے بات, اور ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں. بالکل صحیح ہے بات, تو وہی ہے کمٹمنٹ کی. کمٹمنٹ کی. بالکل. چلیں, پروگرام کا وقت محدود اور تھا بھی اور آئندہ بھی رہے گا, لیکن ہم نے ختم بھی کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. عروج آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پہلا پروگرام دیکھا, اور کرکٹ پہ ہم نے جو پروگراموں کا یہ سلسلہ شروع کیا, انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ڈاکٹر کاشف انصاری جو ہمارے سینئر اینالسٹ ہیں اور مین اینالسٹ ہیں, انہوں نے جو سرجری تجویز کی ہے وہ بہت ضروری ہے, اور کمٹمنٹ چاہیے, اور ذاتی جو مفادات ہیں اس سے بالا تر ہو کے صرف ملک کے لیے سوچنا ہے. بورڈ کی سرجری کی ضرورت ہے, گراس روٹ لیول سے ایک سٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, اور نئے لڑکوں کو سامنے لانا. یہ ایک ٹاسک ہے جو پرانے اور عظیم, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ماضی کے عظیم کھلاڑیوں کو دینا چاہیے, اور ان کو ان کے ذمہ لگا دیا جائے کہ ہمیں اتنے لڑکے چاہیے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو ہمیں فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ورلڈ کپ کی تیاری ہے. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کرکٹ پہ بات جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.